إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد سورہ البقرہ کی آیت کی روشنی میں جس کی تشریح میں یہ خطبات جمعہ بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں، چند کلمات میں آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے۔ اللہ نے انہیں یہ فرمایا کہ ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ قدرتی طور پر والد کو یا والدہ کو یا والدین کو یہ چاہ ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی اسی طرح ہو۔ تو انہوں نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، سب کے لیے نہیں، جو ظالم ہیں ان کے لیے نہیں، فرمایا کہ جس کو ہم چنیں گے ان کے لیے ہوگا۔ تو پھر آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا، دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا دیکھے گی قیامت تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الاولین والآخرین، فخر الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، فخر ای جہاں فخر آ جہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری کائنات کا امام اور رسول بنایا، اور آپ کو کتاب عطا کی اور آپ کو سنت عطا کی۔ ہمارے خطبے کا جو عنوان چل رہا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش آئی، وہ یہ کہ جب والد نے یہ کہا کہ لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ اگر تو توحید کی دعوت سے باز نہیں آتا تو
پھر میں تمہیں پتھر مار مار کر گھر سے نکال دوں گا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ تم میرے گھر سے نکل ہی جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ سلام علیک وہ نہیں ہے جو ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ اچھا یہ ہم جا رہے ہیں، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو معلوم نہیں کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، مشرک پر تو جنت حرام ہے، مشرک کے لیے دعا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اس قول سے، اپنے ایک وعدے سے باز آ گئے کہ جی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرک کو معافی نہیں دی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، یہ اس کی مرضی، شرک کی معافی نہیں۔ اتنی سختی ہے اس میں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، حالانکہ یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ نے آپ کی امت کے لیے یہ بتا دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو جواب میں کیا کہا؟ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اتنے بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے نجات دے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہ جو بڑھیا رہ گئی تھی اپنی کٹیا میں، وہ الا من رحم میں آ گئی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پہاڑ چڑھتا گیا پانی پیچھے بھاگتا رہا، پہاڑ چڑھتا گیا پانی پیچھے بھاگتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کافر اور مشرک کو بچانا ہوتا تو اس عورت اور اس کے بچے کو ضرور بتا دیتا، جو اپنے بچے کو بچانے کی خاطر پہاڑ پر چڑھتی گئی، پانی جب وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو کندھے پر اٹھا لیا، جب پانی وہاں تک پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو سر پر اٹھا لیا، پانی پھر اوپر سے گزر گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو انبیاء کو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ہمیں ہمارے بچے کو معافی دے دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟
قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، ہم نے تمہاری نسل سے، تمہاری اولاد سے اس کا نام خارج کر دیا کیونکہ اس کے عمل درست نہیں تھے۔ سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اگر کرو گے تو پھر ہم نبوت کی لسٹ سے بھی نام خارج کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعا کا کہا تھا وہ اس سے باز آ گئے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان سے یہ کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہماری بات مانو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل ہم نے مانی اور ہم اللہ کے ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اس رب العالمین کے ہو گئے۔ تو جب گھر سے نکلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ایک اور آزمائش آ گئی، ابتلا ابراہیم، کہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ کسی مسافر کی بیوی کو اس کی عزت لوٹے بغیر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کو اطلاع ہو گئی کہ ایک خوبصورت عورت اور ایک خوبصورت نوجوان آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، کہنے لگا پکڑ کر لے آؤ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو جو اللہ نے سکھایا وہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کہ فرمایا انہا اختی واراد بھی دینی علیہ السلام، دل میں یہ یقین ارادہ کیا، نیت یہی تھی کہ یہ میرے دین اسلام کی بہن ہے، کیونکہ وہ قانون یہ بنا چکا تھا کہ بھائی بہن گزرے گئے تو ان کو جانے دیں۔ اللہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ بادشاہ اپنے قانون کا کس طرح پاسبان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا آج ہم اپنا قانون توڑتے ہیں، اتنی خوبصورت عورت آئی ہے، تو ظاہر ہے نبی کی بیگم تھی، اللہ نے ان کی عزت اور عصمت کی رکھوالی کرنی تھی، اس لیے جب وہ اس ارادے سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اٹھ کے آنے لگا تو دونوں ٹانگیں شل ہو گئی، گر پڑا، پھر بری نیت سے دیکھنے لگا تو بے ہوش ہو گیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ مر گیا تو ہمیں تو قتل کے الزام میں دھر لیا جائے گا یہاں پہ، میری دعا ہے کہ اس کو ہوش بھی دے اور عقل بھی دے اور اس کو پہچان بھی دے کہ ہم کون ہیں۔ یہ دعا کا اثر دیکھیں آپ کہ ہم کون ہیں۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی فرشتہ لے کے آیا،
مانگو جو مانگنا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بی بی فرمانے لگی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم دنیا کی دولت نہیں چاہتے، ہمیں دنیاوی مزدوری نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ فرمانے لگے کہ بس کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، حکومت چھن جائے گی، بادشاہت نہیں رہے گی، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن میری اکلوتی بیٹی ہے، اسمہا ہاجرہ، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، میرے بعد اس نے بادشاہ بننا ہے، میں نہیں تو میری بیٹی لے جاؤ، اس کو اپنا خادم بنا لو، خادمہ بنا لو، یہ مسلمان ہو جائے گی، آپ کا حکم بھی سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ وہ اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا، انی مہاجر الی ربی سیادین رب ہب لی من الصالحین، آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ویاں آج آئی ہیں، یہ چینلز آج آئے ہیں، سوشل میڈیا آج آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اللہ ان کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ ہم نے ان کو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ دکھا دی تھی۔ تو آج کی سائنس اتنی ترقی یافتہ ہم کہتے ہو گئی، لیکن دنیا کی کوئی شے وہ دیکھ نہیں سکتے، ساری نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب آئیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ نے حکم دیا حضرت سارہ علیہ السلام کو کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بچہ ان کو عطا کر دیا۔ پھر اور آزمائش آ گئی، ظاہر ہے کہ اس عمر میں جو تقریباً 100 سال کے قریب عمر ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، پہلے اولاد کوئی نہیں تھی، پیار تو ہوتا ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں بھی بات آئی کہ پیار ادھر چلا گیا ہے۔ تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم آپ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہنے لگے کہ اسماعیل تو بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل ہمارے ہو، پیار اسماعیل سے کرتے ہو؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ہے اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ کے قانون کی بات سامنے آ جائے تو فوراً ہتھیار ڈال دیں، پھر کسی قسم کی کوئی اور بات نہ کریں۔ جب ہتھیار ڈال دیے تو فرمایا کہ پھر اٹھو، کمر باندھو، اپنی بیگم کو ساتھ لو،
دودھ پینے والا بچہ جو ہے اس کو ساتھ لو اور چلو جہاں ہم کو کہہ رہے ہیں وہاں سے چلو۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے مصر سے، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، بیابانوں سے ہوتے ہوتے یہاں آ پہنچے جہاں آج حجاج حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔